اگر آپ لوگ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں خانم سے تو پلیز کر سکتے ہیں. آج کا ٹاپک بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور یقیناً ہمارے لیے تو سب سے زیادہ اہمیت کا پہلو رکھتا ہے کیونکہ ہم اس دور میں ایگزسٹ کر رہے ہیں جو کہ دور منتظرین امام علیہ السلام کا دور ہے. سو اس حوالے سے اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں. خانم، ابھی آپ نے بیان کیا کہ ہمیں اپنے اندر حیا اور عفت پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم جو ہیں وہ صحیح منتظرین بن سکیں اور امام کے اصحاب میں شامل ہو سکیں. کیا امام کے اصحاب میں، اصحاب باوفا میں جو کہ 313 ہے، ان میں کیا خواتین کی تعداد بھی موجود ہے یا صرف یہ مردوں تک محدود ہے؟ جی، بہت عمدہ سوال. اگر آپ تاریخ پڑھیں، جتنا ہم تک جو مطالب پہنچے اس میں یوں لکھا ہے کہ امام کے کچھ خاص وزیر ہیں یا خاص الخواص اصحاب ہیں جن کی تعداد 313 ہم نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ جب امام ظہور فرمائیں گے، قیام فرمائیں گے، اس وقت ایک روایت کے مطابق 400 خواتین امام کے ہمراہ ہوں گی اور پھر جو 313 ہیں ان میں سے 50 خواتین ہوں گی جو بالکل میں نے بتایا شاید سب سے زیادہ امام کے قریب اور سب سے عظیم پوسٹ جن کی ہوگی. اور اس کے بعد ناصرین کی تعداد جو بتائی جاتی ہے اس میں 7000 خواتین ہوں گی اور رجعت کرنے والے میں 13 خواتین ہوں گی. تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک تو قیام کے وقت کیا تعداد ہوگی خواتین کی، اور پھر جو خاص الخواص ہیں، جو وزراء ہیں 313 ان میں کتنی خواتین ہیں، اور پھر ناصرین میں کتنی ہیں، اور پھر رجعت کرنے والے میں. ادروائز لشکر تو بہت عظیم ہوگا، وہ تو ملینز میں جتنے بھی لوگ، جتنی آبادی اربوں کی، ان میں سے کافی لوگوں کو یہ کیونکہ جب قیام ہو چکا ہوگا، جب امام اپنے مشن کا اظہار کریں گے، پیغام دیں گے، تو بہت سے لوگ آپ کو لبیک کہیں گے کہ وہ طاقت دیکھ کر اور ایمان لے آئیں گے. لیکن یہ ان کا ذکر ہے، قیام 313 ناصرین اور رجعت جو خاص لوگ ہیں، صحیح نا، اور ایک جو سابقون میں سے جو سب سے پہلے. اور اس کے بعد جب بات پھیلے گی تو پھر لوگ جوغ تر جوغ جو ہے امام کے گروہ میں شامل ہوں گے. اس گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. اس وقت وقت ہوا ہے بریک کا، اس پر ہمیں جانا پڑے گا. جی ویس، اس وقت ہوا ہے بریک کا. فکر نوجوان میں ہمارے ساتھ شامل رہیے. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک ویئرز. منتظرین امام علیہ السلام کے خصوصیات اور ان کی سیرت کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے. جی خواہر صبیکہ، آپ کوئی کوشچن کرنا چاہ رہی تھی؟ خانم، آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے بریک سے پہلے آپ نے بیان کیا کہ ہمیں امام کی غیبت کے عصر میں ہمیں چاہیے کہ ہم علم کے لیے جد و جہد کریں اور اپنا حجاب بہتر کریں، تو اس ضمن میں ہماری اور کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جی، جیسے بتایا کہ سب سے اہم جب جو کوالٹی صبر کی بتائی تو صبر میں یہ آ جاتا ہے کہ ایک جو بہت ہی اہم معنی صبر کا جس کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نظر میں تمام مخلوق الہی جو ہے وہ ہیچ ہو، اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، آپ صرف اور صرف خالق کے لیے کام کریں. یعنی صابر انسان بہت غنی اور رچ ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوتا، صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. اس لیے صبر کی ایک بہت ہی عظیم صبر کا درجہ ہے جو کہ معصومین علیہ السلام بطور اکمل اس درجے پر فائز ہیں کہ کل شیء ظل عندہ، کہ ان کے نزدیک ہر چیز ذلیل ہے. نہ جہنم کے خوف سے وہ کوئی عبادت کرتے، نہ جنت کی تمام میں، یعنی ان کی نظر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. صابرین کا درجہ. اچھا پھر دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے یأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آنے والا ہے، الصابر علی دینہ لہ اجر 50 منکم، کہ دین پر صابر منتظر کی کیفیت یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ 50 صحابی ایک طرف اور ایک منتظر ایک طرف، یعنی 50 صحابی سے زیادہ اجر ہے ایک صابر منتظر کا. اس لیے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی صبر کو بہت زیادہ اہمیت دی، فوکس کیا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتظروں کی جو سب سے اہم صفت جس کو چنا اور جس ٹائٹل سے یاد کیا وہ صابر کا ہے. یعنی ہمیں صابر کہا اگر ہم صابر حقیقی ہیں.
لہٰذا جب اصحاب نے یہ سنا تو اصحاب نے باقاعدہ سوال کیا کہ ہم جو کہ شہدائے بدر و احد ہم میں سے ہے، اصحاب رسول میں سے لوگ تھے، یا قیام کربلا میں شہدائے عاشور یا کربلا کے جو شہداء ہیں وہ کہاں؟ وہ کہا ہاں اس کے باوجود صابر ایک طرف اور جو باقی اصحاب ہیں وہ 50 کے 50 ایک ترازو میں اگر رکھا جائے تو اس صابر کا وزن زیادہ ہوگا. کیوں؟ وجہ ہم سب کو معلوم ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی کہ آپ نے کبھی بھی آخری امام کے ذکر کو فراموش نہیں کیا. وہ غدیر خم ہو یا وہ معراج ہو، جیسے معراج میں بھی کہتے ہیں جہاں پروردگار عالم نے 12 اماموں کا نور اپنے نبی کو دکھایا، تو وہاں امام عصر کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کوکب دری کی طرح ان تمام معصومین میں جگمگا رہے تھے. اور پھر کہا طاووس اہل الجنہ، یعنی جنت اور معراج میں بھی آپ ایک تاج والی آپ کی حیثیت تھی. سبحان اللہ. یہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا، اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا. خدا جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. انشاءاللہ ہمیں وہ بصیرت دے، وہ پاک اور باطہارت آنکھیں دے جن کے ذریعے سے ہم اپنے امام کا دیدار کر سکے. وہ دماغ دے جس میں سوء ظن نہ ہو، گناہ نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، اور اس دماغ کے ذریعے ہم تصور کر سکے، سمجھ سکے اپنے امام کے نور کو. اور انشاءاللہ ہماری آنکھوں میں زیارت امام کا سرما لگے تو پھر ہم سمجھ سکیں گے کہ طاووس اہل الجنہ کیا ہے. اور پھر نبی اکرم نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، خوش نصیب ہے طوبیٰ، وہی شجرہ طوبیٰ. ٹھیک ہے، اتنا اچھا لگتا ہے جب بھی طوبیٰ کہیں. اور طوبیٰ کی پوری ہسٹری پتہ ہونی چاہیے. اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ آپ میں سے کچھ کو تو ضرور جا کے پتہ کریں اور اپنے نزدیک کے عالم عالمہ سے ضرور آپ کنسلٹ کریں. طوبیٰ لمن رآنی وآمن، بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جو مجھے دیکھے اور مجھ پر ایمان لائے، نبی اکرم نے فرمایا. لیکن پھر فرماتے طوبیٰ، تھوڑا سا رکنے کے بعد پھر کہا طوبیٰ، پھر آپ نے توقف کیا، پھر کہا طوبیٰ، پھر آپ نے توقف کیا، پھر کہا طوبیٰ. صحاب حیران ہیں. اچھا، نبی اکرم کا کوئی ایکشن، کوئی اشارہ، کوئی قدم، کوئی خطوہ، کوئی لفظ، کوئی حرکت بغیر حکمت کے نہیں. نبی اکرم یہ کیا بار بار کہہ رہے ہیں رک کے توقف کے ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ راوی نے لکھا کہ 7 مرتبہ ختم الرسول نے طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ فرمانے کے بعد فرمایا کہ لمن لم یرنی وآمن بی، جس نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ مجھ پر ایمان لے آئے، یعنی آخری زمانے کے لوگ. ان کو 7 مرتبہ بشارت دی. اور 7 علامت ہے، 7 ایک عدد ہے، یعنی جہنم کے 7 دروازے اس پر بند، جنت کے 8 دروازے اس پر کھل گئے. اور یہ 7 جو حجاب ہے، 7 مرتبہ ہم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، یہ پردے ہمارے اور رب کے درمیان، وہ سب کے سب پردے چاک ہو گئے اور وہ معرفت کے نور سے منور ہو گیا. طوبیٰ ثم طوبیٰ، جو مجھ پر ایمان لے آئے. تو پھر اصحاب حیران ہوئے. پھر کہا میرے بھائی آخری زمانے کے لوگوں کو. پھر اصحاب حیران ہوئے کہ ہم بھائی نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ کہا آپ اصحاب ہو، آپ میری صحبت میں، میری قربت میں مجھے پورے وجود کے ساتھ دیکھ کر ایمان لائے ہو. لیکن کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کی سب سے زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹی کیا تھی؟ صبر. اور صبر میں سب آ جاتا ہے نا، صبر جمیل، یعنی بغیر شکوہ کے مصلحت الہی کو سمجھتے ہوئے ہر کام کو لوجہ اللہ انجام دے. وہ بہت ہی عظیم صفت ہے جو ہر معصوم اپنے چاہنے والے سے مانگ رہا ہے. بے شک، بہت ہی خوب، بہت مفصل جواب اپنے اس حوالے سے دیا. خواجہ حدیقہ بھی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتی ہے. میرا ایک کوشچن ہے آپ سے کہ انتظار ظہور کا حق کس طرح سے ادا ہوتا ہے؟ حق تو سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ معرفت کے ذریعے. انفارچونیٹلی ہم میں وہ معرفت حقیقی معنی میں نہیں ہے. ہم گفتگو پتہ ہے کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر روز ہماری ڈیلی لائف میں ہم کتنی باتیں امام کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنا سوچتے ہیں. جب کوئی ہم سے خطا ہو تو سب سے پہلے کیا ہم اپنے امام سے معافی مانگتے ہیں کیونکہ ہم نے امام کے دل کو مغموم کیا نا. جیسے آپ کے ماں باپ نے آپ سے کچھ ایکسپیکٹیشن رکھی ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے میں آج ادھر ہوں، میں پڑھنے جا رہی ہوں، مجھے ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں اور وہ نان و نفقہ مجھے دے رہے ہیں میرے والد، اور انہوں نے مجھ سے کچھ مانگا ہے اور وہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میں انہی کی زیر سرپرستی ہوں.
اب وہ کچھ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس لمٹ میں رہو، پھر میں بار بار ان کی نافرمانی بھی کروں اور معذرت بھی نہ چاہوں. جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو میں اس وقت صرف اپنے والدین کو پکاروں. تو والدین ایسے بچے کو پسند نہیں کرتے. امام عصر ہمارے روحانی پدر ہے، ان کا رشتہ ہم سے اتنا محکم ہے، اتنا مضبوط ہے. میں آپ کو رمیلہ والا واقعہ سناؤں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا انشاءاللہ، صرف بتانے کے لیے کہ جب آپ یہ واقعہ سنیں اس کے بعد جب آپ دعائے حجت پڑھیں گی تو آپ بہت زیادہ لذت لیں گی. آپ جب کہیں گی اللہم کون لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی، بریکٹ میں فی ہذہ الساعہ فی کل الساعہ کن، ہو جا، بن جا. کیا بن جا؟ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا. یہ 6 ہم کوالٹیز اللہ سے مانگ رہے کہ اے رب اپنے ولی کے لیے ولی بن جا، اے رب اپنے ولی کے لیے حافظ و ناصر و عین و معین بن جا، میری مولا کی مدد فرما، اعانت فرما. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو جواب میں ہمارے امام کی ایک کوالٹی اور ایک صفت، ایک لقب آپ کو بتایا تھا، رحمت للعالمین ہے، جس طرح نبی کی ہے. تو رحمت للعالمین امام عصر جو ہے وہ رحمت کی بارش کر دیتے ہیں. ہماری اتنی ساری ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں اور گفٹس نچھاور ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر یہ فیلنگز ہونی چاہیے کہ میں ایک دعا کروں گی، جس سے آپ ایسے لوگوں سے دل چاہتا ہے نا دوستی کریں کہ اگر آپ نے ایک چھوٹا سا انہیں گفٹ دیا تو وہ واپس میں جواب میں جو ہے وہ خوب سارے تحفے دیتے ہیں. آپ نے ایک چھوٹی سی ان کو دعوت کی تو وہ اس کے بدلے میں 10 دعوتیں آپ کو کریں گے. اتنا سخی بندہ ہو تو آپ کو دل چاہتا ہے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرو، اس کے ساتھ دوستی رکھو. تو اس سے بھی زیادہ ہے کہ امام عصر کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں تو مولا ہمیں دیتے ہی چلے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے. اور وہ رمیلہ والا واقعہ آئی تھنک اچھا رہے گا آپ میں سے کوئی اگر شیئر کریں دوستوں کے ساتھ. جی رمیلہ جو امام کی صحابیہ تھی تو وہ بہت سخت بیمار ہو گئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اپنے امام کی اقتداء میں جمعہ نماز پڑھیں، لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی اور وہ نماز نہیں ادا کر سکی. اگلے دن جب جمعہ کا روز آیا اور انہوں نے فل ارادہ کیا کہ بس میں نے اپنے امام کی بیماری کی حالت میں انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نے اپنے امام کی اقتداء میں جمعہ پڑھنا ہے، اور انہوں نے ادا کیا. اور پھر امام علیہ السلام ان سے مخاطب ہوئے کہ بے شک اے رمیلہ میں تمہارے حال و احوال سے بخوبی آگاہ ہوں کہ جو تم بیماری جو برداشت کر رہی ہو اور جو تمہیں اور تکلیف امام ہے. علیہ السلام نے اس حوالے سے یہ بولا تھا کہ یقیناً تم ہماری شیعہ میں سے ہو اور ہم تو اپنے ہر شیعہ کے حال سے جو ہیں وہ بالکل باخبر ہوتے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. جب بھی ہمارا شیعہ بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. سو یہ کوئی واقعہ مغمون نہیں ہوتا. جی بالکل بالکل بہت ہی خوبصورت بات ہے. اگر وہ دعا نہ کریں تو ہم دعا کرتے ہیں، اگر وہ دعا کریں تو ہم آمین کہتے ہیں. اور جب بھی کوئی شیعہ بیمار ہوتا ہے تو ہم بھی بیمار ہوتے ہیں. یہ تھا، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں. اچھا، اس کو میں نے اپنی زندگی میں خود ایکسپیرینس اس طرح کیا. میں جب بھی یہ روایت پڑھتی تو میں کہتی یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے. لیکن وہ روحانی رشتہ اتنا عظیم ہوتا ہے. اور ہمارے روحانی پدر ہیں امام عصر، ہمارے اسپرچول فادر ہیں، تو ان کا حق جسمانی پدر سے بہت. اگر آپ کئی دن تک اپنے جسمانی پدر کی زیارت کو نہ جائیں، ان کا کہنا نہ مانیں تو کتنی بے ادبی ہوگی. اور ہم اگر اپنے مولا کی زیارت نہ کریں، زیارت نہ پڑھیں، سلام نہ بھیجیں یا ان کا کہنا نہ مانیں تو بہت بڑی بے ادبی ہے. تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایسا ہوتا ہے ماں اور بچے یا بہن بھائیوں میں اگر پیار والا رشتہ مضبوط ہو تو کوئی بیمار ہو تو ماں بھی اپنے اوپر وہ حاوی کر دیتی ہے. کوئی دکھ ہو تو کہتے اس کو کیسا درد ہو رہا ہوگا، اس کو فیل کرنے کے لیے. تو یہ عین ممکن ہے اور یہ بہت ہی انسان کے لیے بیدار کنندہ نکتہ ہے کہ کیا کتنے مہربان امام ہے اور کہاں ہے ہمارے اعمال کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے امام کو مغموم کریں یا مسرور نہ کر سکیں. بے شک. اور یہ صفات امام میں سے آتا ہے. اور ایک حدیث اتنی خوبصورت ہے، اس میں کہا جاتا ہے الامام انیس الرفیق ووالد الشفیق والام بالولد الصغیر، کہ ایک چھوٹے بچے کی ماں ہے اور برابر کا بھائی ہے اور شفیق ہے. اور یہ تمام کوالٹیز امام میں بالکل ہمیں کامل طریقے سے پیش نظر آتی ہیں. خانم آپ کو بہت